السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه، فإذا بلغ فليزوجه، فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب اسمه فإنما اسمه على أبيه، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ صدر اجلاس حضرت مولانا الیاس صاحب اور آج کی اس نورانی قرآنی ایمانی محفل کے روح رواں مولانا شعیب صاحب اور اس مدرسے کے بانی و محتمم مولانا یعقوب صاحب، جانشین شیر پنجاب حضرت مولانا اطہر صاحب، مولانا عبداللطیف صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما دیگر معزز علماء کرام، قرب و جوار سے تشریف لانے والے ائمہ اعظام، بزرگوں اور بھائیوں، کافی دیر سے آپ حضرات نہایت اطمینان کے ساتھ یہاں اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کا پروگرام سماعت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ علماء کرام کی تقاریر بھی آپ نے سماعت کی ہیں، اور مزید دیگر جو ہمارے اکابر علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کے بیانات آپ سماعت کریں گے۔ بغیر کسی تمہید اور بغیر کسی تاخیر کے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں، اور اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مدرسے کے بانی محتمم کو، اس مدرسے کے تمام اراکین کو، اور اس مدرسے میں پڑھنے والے اور خاص طور پر اس پروگرام میں شرکت کرنے والے تمام طلباء اور ان کے والدین کو۔ یہ وہی بچے ہیں جو ہمارے ہیں، ہماری قوم کے ہیں، ہمارے محلے میں اور ہماری بستی میں جو بچے یہ رہتے ہیں، انہی بچوں کے اور کچھ ساتھ کے دوسرے جو بچے ہیں جو کسی مدرسے میں، کسی دینی مدرسے اور اسلامی مدرسے میں وہ تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں، تو آپ ان بچوں کو بھی دیکھیں اور ان بچوں کو بھی دیکھیں جو جن کی عمریں آپ نے دیکھی ہیں، 8-8 سال 9-9 سال کے بچے، ماشاءاللہ کتنی جسارت، کتنی ہمت اور کتنی جرأت کے ساتھ میں انہوں نے سینکڑوں لوگوں کے سامنے اور درجنوں علماء کی موجودگی میں کتنے حوصلے کے ساتھ اپنی بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یقیناً ان کے پیچھے جو اس قابل یہ بچے بنے ہیں ایک بہت بڑی محنت کار فرما ہے، اور وہ ان کے اساتذہ کرام کی محنت ہے، اس لیے ان کے اساتذہ کرام بھی نہایت مبارکباد کے قابل ہیں۔ ہم سب کو، ان اساتذہ کرام کو، ان دینی مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء عزیز کو، پڑھانے والے مدرسین کو نہایت قدر اور عظمت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، جیسا کہ مجھ سے پہلے مولانا ضیاء الحق صاحب نے اس طرف توجہ بھی دلائی کہ بھئی کچھ بچے ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ مدرسوں میں پڑھ کر، اور وہ بھی ہماری نیتوں کی کھوٹ کی وجہ سے، یہ بالکل حقیقت ہے، یہ بات اس میں کوئی دو رائے نہیں، ہماری نیتوں کی کھوٹ کی وجہ سے بہت سے بچے انہی مدرسوں میں پڑھ کر وہ دینی خدمات انجام نہیں دیتے، بلکہ وہ اپنا دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس میں ان مدرسوں کا کوئی قصور نہیں ہے، مدرسے میں تو اور بھی بچے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، انہی مدرسوں میں پڑھ کر، تو انہی چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں پڑھ کر، جیسے آپ کا یہ مدرسہ ہے اور دوسرے دینی مدرسے ہیں، ان میں پڑھ کر تو بچے اس قابل بنے کہ جہاں انہوں نے پوری دنیا میں دین کی خدمات انجام دی ہیں، کہ وہ ایسی خدمات انجام دی ہیں کہ ان کی مثالیں نہیں پیش کی جا سکتی۔ لیکن ہماری نیتوں میں کھوٹ کیا ہوتا ہے؟ عام طور سے یہی کھوٹ ہوتا ہے کہ بھائی شادی بیاہ کرنی ہے
اور شادی بیاہ کے لیے بھائی کوئی مناسب رشتہ، مناسب کا مطلب کوئی مال والا رشتہ مل جائے، اس وجہ سے اس کو مدرسے میں ڈالے رکھتے ہیں۔ اور بھی بہت سی پہلے بھی ہمارے گھروں میں اس طرح کی بات ہوتی تھی، مدرسے میں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ ہماری ایک کہاوت کی ہماری عورتوں کی زبان سے بات نکل جاتی تھی کہ بیٹا پڑھ لے اور تیری اچھی خدمت ہوگی، بیٹا بیٹا پا دے گا، اس طرح کی باتیں۔ ان کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ اس کی برکت سے ہماری آخرت سمجھ جائے گی، دنیا ہی ان کے پیش نظر ہوتی ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ ہماری نیت درست ہونی چاہیے کہ ان بچوں کی پڑھنے کی برکت سے ہمارا فرض بھی ہے ان کو دینی تعلیم دینا، ہماری ذمہ داری بھی ہے، ان کی بھی آخرت سنورے گی اور ہماری بھی آخرت سنورے گی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے صاف صاف اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی اس آگ سے بچانے کی فکر کرو جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر۔ ہم خود بھی اپنی اصلاح کی فکر کریں، خود بھی اپنی آخرت کی، اپنی قبر کی، اپنی موت کی تیاری کریں، جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور اپنی اولاد کی بھی اصلاح کی کوشش کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی کے تعلق سے میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماں باپ کے ذمہ اولاد کے کیا کیا حقوق ہیں، کیا کیا ماں باپ کی ذمہ داری ہیں، ان چند ذمہ داریوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں ذکر فرمایا ہے۔ آپ کے ارشاد ہے، من ولد له ولد فلیحسن اسمہ، اللہ جس کو اولاد کی نعمت سے نوازے، اولاد اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے، اللہ جس کو اولاد کی نعمت سے نوازے سب سے پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ اس کا دینی اور اسلامی نام رکھے، دینی اور اسلامی نام، غیر اسلامی نہ ہو، دینی نام ہو، کیونکہ نام ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے۔ آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ہمارے نوجوان بغیر کسی عالم دین سے تحقیق کیے ایسا نام رکھ دیتے ہیں جو بالکل غیر اسلامی۔ بہت سے نام آج بھی، ایک زمانہ تھا لوگوں میں اتنی جگہ جگہ عالم دین نہیں ہوتے تھے، لوگ ایسے ہی نام رکھ لیتے تھے، بدھ سنگھ ہے، دان سنگھ، مان سنگھ، یہ ہمارے نام بڑے بوڑھوں کے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن اب تو الحمدللہ ہر گاؤں میں مسجد ہے، ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی عالم دین ہے، ہر گاؤں میں مکتب ہے، ہر گاؤں میں دین کو جاننے والے ہیں۔ اس کے باوجود اب نئے زمانہ آیا، ماڈرن زمانہ، ایسے نام رکھ، ساہول نام پرانا ہو گیا، اب تک بھی بہت سے لوگ رکھتے ہیں۔ اب آپ نام ہی ایسا رکھو گے، راہل نام رکھتے ہیں ابھی تک لوگ، ایان نام رکھ رہے ہیں، اب یہ غیر اسلامی نام ہے۔ اب آپ نے نام ایسا رکھا جس کے معنی بالکل غلط، تو ظاہر سی بات ہے نام کا اثر بچے پر پڑے گا۔ اب ساہون کے معنی جو دین سے غافل، نماز سے غافل، ظاہر سی بات ہے اس کا اثر اس پر پڑے گا۔ بہت سے لوگ سارق نام رکھتے ہیں، بچوں کا نام سارقہ رکھ دیا، چوری کرنے والی عورت، چوٹی، چوری کرنے والا مرد۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی یہ ہے کہ اپنے بچے کا دینی اور اسلامی نام رکھیں۔ آج کل بڑا مسئلہ ہے، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر کسی غلط نام کو پاتے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغیر اسم القبیح، برے نام کو جس کے نام کے معنی غلط ہوتے تھے اس کو بدل دیتے تھے، چینج کر دیتے تھے، تبدیل کر دیتے تھے۔ لیکن اب ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے، اب مشکلات ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آپ کے فوراً یا تو بچے کی ولادت کسی ہاسپٹل میں ہوئی ہے، سرکاری ہاسپٹل میں ہوئی ہے، تو فوراً آپ کو وہاں جو ان کا برتھ سرٹیفکیٹ بنے گا اس میں فوراً نام لکھنا پڑے گا۔ اگر آپ نے پہلے سے نام طے نہیں کیا ہوا ہے، پہلے سے آپ نے نام تجویز نہیں کیا ہوا، تو بڑی مشکل ہے وہاں کیا نام لکھواؤ گے آپ۔ اگر جو نکلوا دیا پھر وہی نام رہے گا۔ یا پھر گھروں میں بھی اگر پیدائش ہو رہی ہے تو آنگن واڑی کی جو کام کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں وہ فوراً گھر میں پہنچ جاتی ہیں، تب بھی آپ کو نام لکھوانا پڑتا ہے۔ تو اس کی آسان شکل یہ ہے کہ ہم پہلے سے دو نام اپنے ذہن میں رکھیں، کسی عالم دین سے پوچھ کر۔ آپ کی اہلیہ، آپ کے گھر میں کوئی عورت اگر قریب الولادت ہے، حاملہ ہے اور ولادت قریب ہے، تو پہلے ہی جا کے میرے بھائی گھر میں بچہ ہے، پیدا ہونے والا ہے، تو اللہ جو بھی دے گا، لڑکا یا لڑکی دے گا، تو دو نام مجھے بتا دیجیے، ایک لڑکے کا نام آپ تجویز کر لیں، ایک لڑکی کا تجویز کر لیں۔ اگر لڑکا پیدا ہو تو وہ نام رکھ دیں، اور لڑکی پیدا ہو تو وہ نام رکھ دیں۔ یہ آسانی ہے اس میں، ورنہ بڑی مشکلات ہیں، بڑی دقت ہے۔ تو نام دینی اور اسلامی نام کا رکھنا یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے بنیادی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری وَأَدَّبَ،
اپنی اولاد کی تربیت، اس کی تعلیم کا انتظام کرے، اس کو دین سکھائے. اس کو دین سکھانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے اتنا بڑا تحفہ اور اتنا بڑا عطیہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما نحل والد ولد افضل من ادب حسن. ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑ کے جاؤں کہ وہ کسی کی محتاج نہ رہے، اس کے لیے اچھا مکان بھی بنا کے جاؤں، اس کے لیے کچھ پراپرٹی بھی چھوڑ کے جاؤں، بینک بیلنس بھی چھوڑ کے جاؤں. غرض یہ کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے اور وہ کسی کا محتاج نہ رہے. ہر غریب سے غریب باپ اور ہر غریب سے غریب والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے، اللہ نے محبت ڈالی ہوئی ہوتی ہے. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم اپنی اولاد کے لیے بینک بیلنس چھوڑو، تم اپنی اولاد کے لیے زمین و جائیداد چھوڑو، تم اپنی اولاد کے لیے اچھے مکان چھوڑو، اس سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو دیندار بنا کر چھوڑو، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو. تبھی تو مرنے کے بعد وہ اولاد آپ کے حقوق کی فکر کرے گی، آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے مرنے کے بعد بھی. حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. بس اب وہ کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا. مرنے سے پہلے پہلے وقت ملا ہے، لیکن کچھ خیر کے کام ایسے ہیں اگر انسان اپنی دنیا کی زندگی میں ان خیر کے کاموں کو کر جائے تو مرنے کے بعد بھی اس کا کھاتا چالو رہتا ہے، نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے او ولد صالح یدعو لہ، آپ نے اپنی اولاد کو نیک بنا دیا، دیندار بنا دیا، ان کی تعلیم و تربیت پر آپ نے پوری توجہ دی، جس کے نتیجے میں وہ ان کی زندگی میں دین آیا، جو مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے. آج تو ہم نے جو اولاد چھوڑی ایسی ہے، علماء تشریف رکھتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. نماز جنازہ جو ایک طرح سے آپ اپنے اس مجمع میں ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھی ہوگی، اپنے باپ کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہوگا. اور نماز جنازہ کیا ہے؟ در حقیقت وہ دعائے مغفرت ہے میت کے لیے. مطلب یہ ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے، اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما. ایک طرح سے اس میں مغفرت کی دعائیں کی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج آخری وقت میں بھی ہم اپنے باپ کے لیے مغفرت کی وہ دعا نہیں کر سکتے جو دعا شریعت و سنت سے ثابت ہے. نماز جنازہ کی دعا کس کو یاد ہے؟ وہاں کہنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے، پوچھنا پڑتا ہے بھائی کسی کے یاد نہ ہو تو یہ پڑھ لے، اگر ہاتھ اٹھوائے جائیں تو کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. میرے بھائیوں، سب سے بڑی کوتاہی ہماری یہ ہے کہ ہم اولاد کے تعلق سے شکایتیں بہت ہیں. پہلے کہ میں بنسبت آج کل ہمارے بڑے بوڑھے بڑی عمر کے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی اب اولاد کہے کہ نہ رہی، اب اولاد نافرمان ہو گئی، اب نہ مانے بڑے بوڑھے ان کی کوئی قدر نہ ہے. ارے یہ بات کی بات ہے. حالانکہ اگر ماں باپ نے اپنے حقوق کو ادا نہیں کیا تو اولاد سبکدوش نہیں ہوگی. ان کی ذمہ داریاں ماں باپ کے جو حقوق ہے اولاد پر ان کو ادا کرنا پھر بھی ضروری ہے. لیکن اس کے باوجود پہلا جو حق شروع ہوتا ہے وہ باپ کا ہی شروع ہوتا ہے، باپ کا شروع ہوتا ہے. اولاد تو وقت چاہتی ہے، توجہ چاہتی ہے. آپ کتنا وقت دے رہے ہو اپنے اولاد کے لیے؟ ہمارے دیکھتے دیکھتے ایک ایسا وقت آ گیا، ایک وقت تھا اگر ہمارا بچہ گھر سے 1 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے گھر سے غائب رہا تو بچے کو اس آدھے گھنٹے کا جواب دینا پڑتا تھا کہ گھر میں پوچھ ہوگی تو نے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کہاں گزارا، کہاں تھا تو جب سے. بچے کو فکر ہوتی تھی اس بات کی کہ مجھے گھر میں جواب دینا ہے، مجھ سے پوچھ ہوگی 1 گھنٹہ تو نے کہاں گزارا. لیکن آج ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ وقت آ گیا کہ بچہ دن کہاں گزار رہا ہے، رات کہاں گزار رہا ہے. نابالغ بچے، 12 سال کے بچے، 10 سال کے بچے رات گھر سے باہر گزار رہے ہیں اور ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں کہ میرے بچے کی رات کہاں گزر رہی ہے. جب آپ اتنے غافل ہیں اپنی اولاد کی تربیت اور تعلیم سے تو پھر کیا آپ کی اولاد نیک بنے گی؟ پھر کیا آپ کی مطیع اور فرما بردار بنے گی؟ آپ کے حقوق کو ادا کرنے والے بنے گی؟ ایک وقت تھا
کہ ماں باپ اپنی اولاد کے تعلق سے کتنے فکر مند ہوتے تھے، اور تبھی ان کی اولادیں اس قابل بنی ہے۔ کسی بھی بڑے بزرگ کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو ان کی تعلیم، ان کی تربیت میں جو اہم کردار رہا ہے وہ ان کے ماں باپ کا رہا ہے، خاص طور پہ ماؤں کا رہا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں خواجہ بختیار کاکی، جن کا مزار دلی میں ہے قطب مینار پر۔ بڑے اللہ والے گزرے، اتنے بڑے آدمی گزرے ہیں، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے وقت ان کی نماز جنازہ میں، اس زمانے میں جب اتنے ذرائع ابلاغ نہیں تھے، اتنے وسائل نہیں تھے، گاڑیاں نہیں تھی، لاکھوں لوگوں کا مجمع تھا، لاکھوں لوگوں کا مجمع، اور ان کی وصیت تھی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس میں 4 خوبیاں ہوں۔ بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ان کا بچپنا، جب وہ پیدا ہوئے اور اس قابل ہوئے کہ مدرسے جائیں تو ان کے ماں باپ کو یہ فکر ہوئی کہ اب بچہ مدرسے جانے کے قابل ہو گیا ہے، اب اس کی تربیت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے، اس کی تربیت بھی کرنی ہے، اس کے دل میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی بیٹھانی ہے، اس کو اللہ والا بنانا ہے، تو اس کے لیے کیا تجویز ہو۔ دونوں میں حبیبوں نے مشورے سے طے کیا کہ جب یہ مدرسے سے واپس آئے گا تو روزانہ کھانا مانگتا ہے، اور کھانا کون دیتا ہے، کون کھلاتا ہے؟ بھائی رازق کون ہے، رزاق کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہی کھلاتے ہیں۔ تو ہم اس سے کہیں گے بیٹا اللہ ہی کھلاتا ہے ہم کو، لیکن پریکٹیکلی عملی طور پر بھی اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ ہی کھلانے والے ہیں۔ اس لیے آپس میں طے کیا کہ جب یہ کھانا آ کر مانگے گا تو ہم اس سے کہیں گے بیٹا کھانا تو تم کو بھی اور ہم کو بھی اللہ کھلاتا ہے۔ اب یہ بچہ پوچھے گا اللہ کیسے کھلاتا، ہم اس سے کہیں گے بیٹا وضو کرو، نماز پڑھو اور اللہ سے مانگو، اور ہم کھانا بنا کے کہیں چھپا کے رکھ دیں۔ چنانچہ پہلی بار بچہ آیا، کھانا مانگا، ماں نے کہا بیٹا تم کو اور ہم کو اللہ کھلاتے ہیں۔ اماں اللہ کیسے کھلائیں گے؟ بیٹا وضو کر، نماز پڑھ۔ اس کو نماز سکھائی، وضو سکھائی، مصلی جا نماز بچھائی، اور اس کو کہا، اس نے دعا مانگی اللہ سے۔ اب ماں نے کھانا بنا کے رکھا تھا کسی جگہ پر، بچے نے اس سے کہا گیا، اس نے ڈھونڈ لیا۔ 2-3 دن کے سکھانے کے بعد بچے کی عادت بن گئی اور بچے نے ماں باپ سے کھانا مانگنا چھوڑ دیا۔ بچہ تو مدرسے جا کر واپس آتا تو سب سے پہلے کیا کرتا؟ وضو بناتا، وضو بنا کے نماز پڑھتا، نماز بنا کے اللہ سے مانگتا ہے اللہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا کھلا دیجیے۔ اب ماں روزانہ محنت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ میں کھانا بنا کے رکھتی، آج اس کونے میں، کل اس کونے میں، آج اس الماری میں، کل اس الماری میں، گھر کے کسی نہ کسی حصے میں کھانا بنا کے رکھتی تھی بچے کے آنے سے پہلے، اور بچہ آتا روزانہ ایک کھانا ان کو ملتا رہا۔ بچے کا یقین بن گیا کہ کھانا دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں، یقین بن گیا بچے کا۔ یہ سلسلہ مہینوں تک، برسوں تک چلتا رہا۔ اتفاق سے میرے بھائیوں بزرگوں سنو کس طرح بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، کتنی محنت کی ہوگی اس عورت نے، پابندی کے ساتھ، بغیر کسی نادے کے۔ وہ روزانہ کھانا بنا کے رکھتی بچے کے اسکول کے آنے سے پہلے، مدرسے کے آنے سے، مکتب کے آنے سے پہلے، اور کھانا بنا کے رکھتی پابندی کے ساتھ میں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اتفاق سے ایک دن وہ عورت اپنی کسی رشتہ داری میں، کسی تقریب میں چلی گئی رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، اور کھانا بنا کے رکھنا بھول گئی۔ وہاں جا کے یاد آیا کہ آج تو میں کھانا بنا کے رکھ کر بھول آئی ہوں، آج میرا بچہ آئے گا وضو بنا کے کھانا مانگے گا، اس کو کھانا نہیں ملے گا تو اس کا یقین بگڑ جائے گا کہ کسی دن اللہ کھانا نہیں بھی کھلاتے ہیں۔ تو وہ فوراً جب یاد آیا تو فوراً دبے پاؤں واپس ہوئی اور اللہ سے کہا اللہ تو خوب جانتا ہے میری اس محنت کا مقصد کچھ اور نہیں ہے، میری اس محنت کا مقصد تو یہ ہے کہ اس کے دل میں تیری بڑائی آ جائے، یہ تیرا بن جائے۔ اللہ میں اس محنت سے کچھ اور نہیں چاہتی، میں اس محنت سے اپنے بچے کو تیرا بنانا چاہتی ہوں۔ اللہ میری محنت کی لاج رکھ لینا، اللہ اگر میرے بچے کو آج کھانا نہیں ملا، اللہ اس کا یقین بگڑ جائے گا، اللہ میری برسوں کی محنت ضائع ہو جائے گی، بیکار چلی جائے گی، میری محنت کی لاج رکھنا۔ اللہ تو اللہ ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ واپس آئی، گھر دیکھا تو بچہ آرام سے سو رہا ہے۔ ماں نے سمجھا کہ بہت شدت کی بھوک لگی ہوگی، بھوک کی کتاب نہ لا کر اس کو نیند آ گئی ہے، وہ سو گیا ہے۔ جلدی سے کھانا بنایا، کھانا بنا کے رکھا اور جلدی سے بیٹے کو آرام سے اٹھایا، بیٹا آج تو تجھے بہت بھوک لگ رہی ہوگی، کھانا کھا لے، تو نے کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ سبحان اللہ، بچے کی کیا جواب دیتا ہے؟ بیٹے نے کہا ماں
میں کیوں کھانا نہیں کھاتا؟ میرے اللہ نے مجھے روزانہ کی طرح آج بھی کھانا کھلا دیا، اور میرے اللہ نے آج تو مجھے اتنا ٹیسٹی، اتنا لذیذ، اتنا ذائقے دار، اتنا مزیدار کھانا کھلایا ہے کہ اس سے پہلے میرے اللہ نے مجھے اتنا ٹیسٹی کھانا نہیں کھلایا۔ آج ہم اپنے گریبان میں جہاں کے دیکھیں کہ آج ہم اپنے بچوں کے لیے اتنا وقت دے رہے ہیں، ان کی تربیت کی اتنی فکر کر رہے ہیں، اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ بچے نافرمان ہو گئے، باغی ہو گئے، ہماری اطاعت نہیں کرتے، ہمارا کہنا نہیں مانتے۔ ارے اب تو بہت بات آگے چلی گئی، یہاں تک کہ ہمارے شان میں گستاخی کرتے ہیں، ہمارے منہ پہ بولتے ہیں، اور ہم سے بات کیے ہوئے مہینوں گزر جاتے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کی تعداد ہو گئی۔ جس طرح تم شکایت کرتے ہو، اسی طرح ایک بزرگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ان سے شکایت لے کر آیا کہ امیر المؤمنین، میرا بچہ میری بات نہیں مانتا، میرا بچہ میری بات نہیں مانتا۔ اب ماں باپ کی نافرمانی کرنا تو یہ جرم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلوایا، بچے کو، پولیس بھیجی ہوگی، کسی کو بھیجا ہوگا، کسی کے ذریعے سے اس بچے کو بلوایا، اور اس بچے سے پوچھا، بھائی تم اپنے باپ کی بات نہیں مانتا ہے، اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے؟ تو بچے نے کہا، امیر المؤمنین کیا مجھے بھی کچھ کہنے کا حق ہے؟ میں بھی کچھ کہہ سکتا ہوں؟ امیر المؤمنین کہا فرمائیے۔ انہوں نے کہا، کیا ہمارے دین میں، شریعت میں ماں باپ کے کچھ حقوق ہیں اولاد کے ذمے، یا اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں ماں باپ کے ذمے؟ تو حضرت عمر نے کہا، اولاد کے بھی حقوق ہیں ماں باپ کے ذمے۔ تو اس بچے نے پوچھا، اے امیر المؤمنین کو بتا دیجئے وہ کیا کیا حقوق ہیں، وہ کیا کیا حقوق ہیں؟ امیر المؤمنین نے کہا کہ پہلا حق یہ ہے کہ بچے کے لیے جب کوئی انسان، جب کوئی شوہر عورت تلاش کرے نکاح کے لیے، تو وہ عورت آزاد ہو، متقی اور پرہیزگار ہو، ایسی عورت کا تلاش کرے، ایسی عورت کا انتخاب کرے، تاکہ باحیا عورت ہوگی، پاک دامن عورت ہوگی تو اس کے پیٹ میں پلنے والا اور اس کی آغوش میں رہنے والا، پرورش پانے والا بچہ بھی متقی اور پرہیزگار بنے گا۔ عورت نیک ہوگی تو پہلا انتخاب یہ۔ اس بچے نے کہا، اے امیر المؤمنین، پہلے چلو میں بتا دیتا ہوں، دوسرا حق یہ ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے، اس کا اچھا نام رکھے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے۔ بچے نے کہا، امیر المؤمنین، میرے باپ نے ان تین حقوں میں سے میرا کوئی بھی حق ادا نہیں کیا۔ اس نے ایسی عورت سے شادی کی ہے جو مجوسیہ ہے، باندی ہے، فاحشہ ہے، بے حیا عورت ہے، کوئی دیندار ہے، کسی دیندار عورت کا انتخاب نہیں کیا، جیسا آج ہم کرتے ہیں۔ شادی کے وقت میں جب شادی، اپنے بیٹے کی شادی ہم کرتے ہیں، یا ہمارا کوئی نوجوان خود اپنی شادی کے لیے اپنی کسی عورت کا انتخاب کرے، تو ہم کیا چیز دیکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تنکح امرأۃ لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ عام طور پہ عادتاً لوگ چار چیزوں کو سامنے رکھ کر شادی کرتے ہیں۔ کوئی مال کو دیکھتا ہے کہ مال آ جائے گا، مالدار عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی حسن و جمال دیکھتے ہیں، خوبصورت دیکھتے ہیں، خوبصورتی کو بنیاد بناتے ہیں۔ کچھ لوگ اونچا خاندان دیکھتے ہیں، بڑے خاندان سے ہمارا رشتہ جڑ جائے گا، ہمیں بھی اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ اور کچھ لوگ دین، اللہ کے نبی نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دین کو بنیاد بنا کر، دینداری کو، تقوی کو، پرہیزگاری کو بنیاد بنا کر تم کسی عورت سے شادی کرو۔ آج ہم اپنے دل سے پوچھیں، اللہ دیکھ رہا ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، مولوی بھی پوچھے، محتمم بھی پوچھے، مدرس بھی پوچھے، مبلغ بھی پوچھے کہ آج ہم شادیوں کا انتخاب کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ پہلے درجے میں پہلے نمبر پر کون سی چیز ہوتی ہے؟ اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ کہ آج ہماری نیت کہنے کے لیے برائے نام فارملٹی کے طور پر تو کہہ دیتے ہیں بھائی کئی کی پڑھی لکھی چھوری ہو، لیکن کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا جو میں نے زبان سے کہا ہے کہ ہمیں
पढ़ी लिखी चोरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए? क्या तेरे दिल की बात है? ये दिल में कुछ और है, जबान से कुछ और है, ये मुनाफिकत है, ये झूठ है। अपने दिल से पूछ। इस तफ्सीर कलबत मुहक्किम साहब मदरसा बना लिया, मुबल्लिग साहब बहुत नाम हो गया, अपने दिल से पूछ, क्या दीनदारी को तू देखता है? इस तरह देखता है जिस तरह हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तक़वा और परहेजगारी की बुनियाद पर रिश्ता किया। यही हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दूसरा वाक़या। गश्त करते हैं और गश्त के दौरान एक बूढ़ी औरत अपनी जवान बेटी का जायजा लेती है, उसको जांचती है, उसको परखती है और उससे कहती है, बेटी आज बकरी ने दूध कम दिया है, जरा इसमें पानी मिला दे। मां पानी मिलवाना नहीं चाहती थी, मकसद था कि इसके अंदर कितना इसके अंदर तकवा है, इसके अंदर कितना खुदा का डर है। उस बच्ची ने कहा, जवान बेटी ने, मां तुझको पता नहीं है, अगर अमीरुल मोमिनीन को खबर लग गई, हजरत उमर को खबर लग गई तो पकड़े जाएंगे, उन्होंने दूध में पानी मिलाने से मना कर रखा है। मां रास्ता बताती है। मां कहती है, बेटा रात का वक्त है, अंधेरी रात है, रात की तारीकी है, रात के 2 या 12 बज रहे हैं, इस वक्त में अमीरुल मोमिनीन कहां है, उनको क्या खबर लगेगी? लेकिन उस बेटी का जवाब क्या होता है? ये दूध में पानी मिलाने की बात पे मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं अपने इलाके की। ये जो सरों पर टोपियां नजर आ रही है, पगड़ियां नजर आ रही हैं, जो नमाजी भी हैं, तहज्जुद गुजार भी हैं, इशराक भी पढ़ते हैं, अव्वाबीन भी पढ़ते हैं, चाश्त भी पढ़ते हैं, 3 दिन भी नहीं छोड़ते, गश्त भी नहीं छोड़ते, अगर इनकी हकीकत को जानना है तो कई दूधिया से पूछ लियो, कई दूधिया से पूछ लियो कि पाटखोरी गांव में इतने दूधिया हैं कि किस घर में दूध में पानी मिल के आ रहा है। खुदा की कसम आज इस बुराई को कोई बुराई नहीं समझा जाता। हम लोग खयानत में इतने आगे बढ़ गए कि ये गोया कि हमारे इलाके की एक पहचान बन गई कि ये लोग तो सबसे बड़े खाइन होते हैं, धोखेबाज होते हैं, टटलूबाज होते हैं। टटलू की वही शक्ल नहीं है जो ऑरेंज काट रहे हैं, ये भी धोखा है, ये भी चोरी है, ये भी डकैती है। और कयामत के दिन चाहे इशराक लेके जाओ, अवाबीन लेके जाओ, तहज्जुद लेके जाओ, अगर दूध में पानी मिला करके 90 किलो दूध को 1 क्विंटल बनाकर बेच दिया, आधा किलो पानी मिला करके, कयामत के दिन देना पड़ेगा। और इतना दीन के खातिर इतनी कुर्बानी दे दो, अगर शहीद भी हो जाओ, शहीद अपनी गर्दन को कटा दो, अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करा दो, खुदा की कसम अगर नबी भी कब्रों से उठकर तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ा करके तुम्हारी मगफिरत के लिए दुआ करें, ऐसे आदमी के लिए जिसकी गर्दन पर किसी का हक है, जिसमें दूध में पानी मिलाकर धोखा देकर बेचा है, उसकी नबी की मगफिरत की दुआ भी उसके लिए कबूल नहीं हो सकती। दीन को बिगाड़ रखा है, दीन की शक्ल बिगाड़ रखी है। कुछ दिनों पहले अभी मैं अपने गांव में 1 महीने के बाद पहुंचा, हमारा पड़ोसी दूध का काम करता है। मैंने उनसे पूछा, वो इत्तेफाक से फजर के पैसे में मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम भाई। उनके मौल साहब वालेकुम सलाम, जल्दी से। अब मैंने कहा रुकता खैर खैरियत, अनु मौल साहब जान दे। मैंने कहा मौल साहब अगर थोड़ी देर होगी कबाड़ हुए पाएगा। मतलब वो दूध कढ़वाने जा रहे थे और कहां जा रहे थे? हाजी साहब के घर। अगर दूध कढ़ा मिल गया, मैंने खुद ने नहीं निकाला भैंस से, तो पानी मिला पाएगा। अपने घरों का जायजा लो, अपनी मस्तूरात से पूछो, बेईमानी में नंबर 1 हो। और फिर दीन का लेवल, दीन के ठेकेदार, दीन के ठेकेदार ऐसे बन जाओगे, दीन के ठेकेदार। अल्लाह ने कामयाबी दीन में रखी है, लेकिन दिल के कानों से सुन लो, कंप्लीट कामयाबी और मुकम्मल कामयाबी पूरे दीन में रखी है। इस धोखे में मत रहना, शैतान के धोखे। किन बुनियादों पर इंतखाब होना चाहिए? बहरहाल बात दूसरे रुख पर जा रही है, लंबी होती जा रही है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गश्त करते हैं और वो एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी का जायजा लेती है, उसका इम्तिहान लेती है कि बेटी दूध में पानी मिला दे। लेकिन बेटी कहती है कि उमर ने मना कर रखा है। माँ कहती है बेटी उमर कहाँ देख रहे? बेटी कहती है माँ अगर उमर नहीं देख रहे फाइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ चले जाएंगे? उसके लिए तो रात और दिन बराबर है, उसके लिए तो उजाला और अंधेरा सब बराबर है। वो तो देख रहा है, वो तो देख रहा है, वो कहाँ चले जाएंगे? पगड़ी वालों सुनो, फेंटाओ सुनो, हजरत उमर निशान लगा के घर जाते हैं
اور صبح آ کر کے اس بوڑھی عورت سے یہ کہتے ہیں بوڑھی عورت بڑھیا یہ چھوڑیے میرے چھوڑا دے سکے تم نے کبھی کسی غریب بیٹی کو تقوی و طہارت کی بنیاد پر پاک دامنی کی بنیاد پر مانگا ہے؟ یہ کہاں سے رسم چل پڑی کہ بیٹی پاک دامن عورتوں والے ہی رشتہ تلاش کرنے جائیں گے؟ اگرچہ جائز ہے لیکن اصل یہ ہے کہ تم پاک دامن عورتیں اپنے بچوں کے لیے تلاش کرو. تاہری تو ناک کر جائیں گی. کوئی نو کہہ دیا کو بھائی چھوڑے ڈھونڈن لو آیا بھائی نو جل کوئی ملی نہ رہو گے ناک کر جائے گی تمہاری. تو گوت پال میں بھی ناک کرتی تھی تمہاری تو کہ یہاں گوت سو ڈیم روتن نے چھرک روتن کے دی چھرک روتن نے آپس میں ناک کر گی. جب نہ کٹے نا جب ملے نا جب حیدرآباد سے لے آؤ بنگال سے لے آؤ بہار سے لے آؤ جب کہاں چلی جاتا ہر گوت پال ہماری جب کہاں چلی جاتا ہر چھرک روت پڑھو ڈیم روت پڑھو جب کہاں چلو جائے گمراہ کر رکھیے قوم. اور ہم سب شامل ہیں اس میں شامل ہوں ہمارا یہ طبقہ شامل ہے یہ پگڑی والے یہ سفید دار یہ سب شامل ہیں. انہوں نے منکر پر نکیر نہیں کی انہوں نے تمہارا ساتھ دیا انہوں نے تمہاری رعایت کی جس طرح بنی اسرائیل نے کہ علماء نے رعایت کی تھی منکر پر نکیر نہیں کرتے تھے اور کرتے تھے تو ان کے ساتھ وہی برتاؤ کرتے تھے. یہی برتاؤ ہمارا بھی ہے. میں بھی اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم نہ مانو مجھے کوئی توقع نہیں ہے کہ تم گوت پال کو چھوڑو گے مجھے توقع نہیں ہے کہ تم جہیز لینا چھوڑو گے لیکن میں اللہ کے ہاں مجھے جواب دینا ہے. اللہ میں نے تو تیری بات تم تک پہنچا دی تھی وما علینا الا البلاغ رسمی نہیں حقیقت میں کہہ رہا ہوں وما علینا الا البلاغ. میرا کام تم تک دین کو اصل دین کو تم تک پہنچانا ہے. وراثت نہیں دو گے پکڑے جاؤ گے مولوی کا دامن بھی پکڑا جائے گا. جہیز میراث کا بدل نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اور جہیز کا لینا اور دینا حرام حرام حرام. کوئی مفتی ثابت کرے محتمم لے تو محتمم کے لیے بھی حرام مولوی لے تو مولوی کے لیے حرام مبلغ لے تو مبلغ کے لیے حرام. کوئی گناہ عام ہو جائے تو اس کے عام ہونے کی وجہ سے اس کے گناہ میں تخفیف نہیں ہو جاتی یا وہ گناہ ختم نہیں ہو جاتا. سارے مولوی اگر گوبر کو حلوہ کہنے لگے تو مولویوں کے کھانے سے گوبر حلوہ نہیں بن جائے گا گوبر گوبر رہے گا. شرم نہیں آتی؟ قومیں برباد ہو رہی ہیں تباہی کے نہانے پہ کھڑی ہے بچیوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں خودکشیاں کی جا رہی ہیں غریب آدمی اپنے مکانات کو بیچ رہے ہیں اور پھر بھی تم جہیز کو جائز ہونے کا فتویٰ دے رہے ہو اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہو حرام. حضرت عمر نے جس طرح بھیک مانگی تقوی کی بنیاد پر شہزادے کے لیے اپنے بیٹے کے لیے اور پھر اللہ نے اس نسل سے عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پیدا کیا. تم مال کو دیکھتے ہو اور سن لو بھکاری بن جاؤ گے بھکاری. تمہاری کسر کبھی پوری نہیں ہوگی. یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله الا فقرا. جو مال کی بنیاد پر شادی کرے گا کہ مال آ جائے جہیز آ جائے تو اس کا فقر کبھی دور نہیں ہوگا وہ انٹرنیشنل بھکاری بنے گا. اور اللہ بنائے ان گاڑی لینے والوں کو اللہ بنائے بھکاری اللہ ان کو بھکاری بنا دے. یہ انٹرنیشنل بھکاری میں شرم نہیں آتی ان کو. قوم برباد ہو رہی ہے قوم کے ہمدرد بن کے جھوٹا لبادہ اوڑھ رکھا ہے جھوٹا چولا پہن رکھا ہے. قوم تو ماننے کے لیے تیار ہے. پہلے یہ ذمہ دار لوگ جہیز سے توبہ کریں. مزہ مان لیا جو گزر گیا لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے. کس طرح جہیز کو ثابت کرو گے؟ کون سی کتاب میں جہیز کا عنوان لکھا ہے؟ کتاب الایمان سے لے کر کتاب الطہارت سے لے کر کتاب المیراث تک علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں. بتائیں جہیز کا مسئلہ کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے جہیز کا مسئلہ؟ بہرحال بات بہت دور تک چلی جائے گی لمبی ہو جائے گی ورنہ اس عنوان پر میری مشن بھی ہے تحریک بھی ہے. الحمدللہ پچھلے 2008 سے لے کر اس مشن کو لے کر چل رہا ہوں. اپنے سگے 3 بھائیوں کی شادیوں میں بھی شریک نہیں ہوا ہوں. امید بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وقت آئے گا مانو گے تم جب زمینیں نہیں بچیں گی. لیکن ابھی گزارش ابھی وقت ہے سمجھ جاؤ. جو قومیں شادیوں میں برباد نہیں ہوتی آج وہ قومیں ترقی کے نام پر ترقی کے بعد میں بہت آگے ہیں. جاؤ گجرات کتنی
कितनी मर्तबा उनको मंसूबाबंद साजिश के तहत बैत में रखने की कोशिश की गई, गोदरा कांड हुआ, लेकिन आज वो तरक्की के बाद में दीनी और दुनियावी तरक्की में तुमसे 1000 गुना आगे। तबलीग तुमसे सीखी उन्होंने। पूरा दीन देखना है तो कुछ ना कुछ वहां जाके देखो, तो पैर के नाखून से लेकर सर के बालों तक। तुम चंद बातों के लेकर मुंह सामने की हरत की का पंसारी बन बैठे। नमाज रोजा पगड़ी कहाई लोग दीनदारी हम कहीं का हक के खा जाओ, लेके दियो मत, खूब जहेज मांगो, फिर भी तभी दीनदार बा। कौन सा दीन है ये? दीन के नाम पर है गुमराही। बहरहाल मेरे भाइयों, मैंने बहुत गुस्ताखी की है, मुझे माफ फरमाए, लेकिन ये मेरा दिल का दर्द है। बक रहा हूं जुनून में क्या क्या, खुदा करे कुछ तो समझे कोई। बक रहा हूं जुनून में क्या क्या, खुदा करे कुछ तो समझे कोई। मैं इस हदीस का तर्जमा करके अपनी बात खत्म करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 3 बुनियादी हुकूक इरशाद फरमाए, उनमें से पहला हक यह है कि उसका दीनी और इस्लामी नाम रखा जाए। दूसरा हक यह है कि उसकी तालीम और तरबियत का इंतजाम किया जाए। और तीसरा हक यह है जब वो बालिग हो जाए तो उसकी शादी कर दी जाए, निकाह कर दिया जाए। अगर बालिग होने पर भी शादी नहीं की, लड़के की या लड़की की, क्यों नहीं की? ये तुम अपने आप से पूछो। क्यों डिले कर रहे हो, क्यों मुअख्खर कर रहे हो शादी को? इस वजह से कभी कोई किरेटे वाला ना फंसो, अभी कोई ब्लेजर वाला ना फंसो, अभी कोई गाड़ी वाला नहीं फंसा। ये बड़े बूढ़े हैं नहीं, सब जाने यू किरेटा है, बिरेजा है, यू डीजल में, यू पेट्रोल में, सबन के पतो, ट्रैक्टर है, साठ है, फुला है। इस नियत से, इस वजह से अगर शादी को मुअख्खर कर रहे हो, मुनासिब रिश्ता छोड़ रहे हो महज माल के लालच में। अगर लड़के या लड़की से जवानी में कोई गुनाह हो गया, ओ शराब पढ़ने वालों, ओ 4 माह चिल्ला मदरसों में पढ़ाने वालों, सुन लो, अल्लाह के नबी का फरमान सुनो। लड़के की शादी डिले की, तू जानता है, इस तफ्ते कल्ब पूछ क्यों डिले कर रहा है, क्या वजह है ताखीर की, कारण क्या है, रीजन क्या है? अगर यह है कि माल वाला भी फंसा नहीं है, फइन्नमा इस्मुहु अला अबी, ये गुनाह तेरा बेटा करेगा, वबाल तेरे ऊपर आएगा। तेरी इशराक तुझे इस गुनाह से नहीं बचा सकेगी, तेरी तहज्जुद तुझे इस गुनाह से नहीं बचा सकेगी। क्यों मुअख्खर कर? आज गांव में देखो, 20-20 साल जो इलाका मशहूर था जहां वक्त पर शादियां कर दी जाती थी, आज उस इलाके में गांव के अंदर 20-20 प्लस बच्चियां बैठी हैं घरों में। 24-24 साल, 25-25 साल के बच्चे घूम रहे हैं गांव में। फिर जब निकाह मुश्किल होगा तो जिना आसान हो? मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़कर मैं एक छोटा सा वाक्य सुनाकर अपने, अल्लाह करे हो सकता है काय को दिल पसीज जाए, उम्मीद तो ना है तहारा दिल के सकत होगा। तमन्ने तो बिना माल के तमने कहीं की लड़की ले ली ना, अगर कहीं ने ले ली तो ताना सोड़ दे होगा। घर में ऐसी तरबियत ना, कहीं माँ कहीं बहू रुकावट बन जाएगी, कहीं बहन रुकावट बन जाएंगी। बहरहाल बहुत से मसाइल तुम्हारे सामने आ जाते हैं, लेकिन अगर नियत कर लोगे, इरादा कर लोगे तो फिर अल्लाह आसान भी कर देता है। उलमा तशरीफ रखते हैं सन 2013 के अंदर, सन 2012 के आखिर में, 13 के शुरू में, मैं इफ्ता के साल में था। हजरत मुफ्ती फारूक साहब शहीद हो गए, मेरठी नव्वरल्लाहु मरकदा। हमारे कुछ असातिज़ाए किराम भी थे मदरसे के, जामे महमूदिया में, कुछ इफ्ता के तलबा थे। असर के बाद की मजलिस थी, हजरत ने खत आया हुआ था, हजरत ने उस खत को खोल करके पढ़ा और पढ़ करके खुद हजरत पढ़ते हुए रो पड़े। और फिर हजरत ने सब वहां जो हाजरीन थे सबसे कहा, भाई तुमको पता है इस खत में क्या लिखा हुआ है? जो बैठे हुए थे, आप बता दीजिए। हजरत ने कहा, ये खत 2 आलिमा बच्चियों का खत है। ये खत किसी आम जाहिल गवार बच्चियों का नहीं, 2 आलिमा सनद याफ्ता दीनी तालीम हासिल करने वाली बच्चियों का खत है। और इस खत में ये लिखा है, वो बच्चियां ये सवाल कर रही हैं, मसला पूछ रही हैं कि मुफ्ती साहब हमें ये मसला बताइए कि हमें फारिग हुए 2 साल हो गए, हमारे रिश्ते की तलाश में हमारे वालिद साहब रोजाना घर से जाते हैं, लेकिन कोई मुनासिब रिश्ता भी मिला नहीं है। क्योंकि हमारे पास जहेज का बहुत सारा इंतजाम नहीं है, इस वजह से रिश्ते मिलते भी हैं तो वो पूरा नहीं उतरते, पहले ही रिश्ता खत्म कर देते हैं।
ایک دن ہمارے والد صاحب رشتے کی تلاش میں گئے، واپس آئے تو ہماری والدہ نے ان سے پوچھا کیا رہا؟ بھائی جب گھر سے رشتے کی تلاش میں جائیں گے تو مائیں تو پوچھتی ہیں، گھروں میں عورتیں پوچھیں گی، آپ رشتے کی تلاش میں وہاں گئے تھے تو کیا رہا؟ والد صاحب نے تھوڑا جھنجھلاہٹ میں، ایک مایوسی کے ساتھ میں ایک ایسا جواب تھا، کچھ نہیں ہوا، اللہ ان مصیبتوں سے مجھے کب نجات دے گا، یا تو اللہ ان کو اٹھا لے یا اللہ مجھے اٹھا لے۔ یہ سوال بچیاں کر رہی ہیں، عالمہ بچیاں کر رہی ہیں، اور پھر مسئلہ کیا پوچھتے ہیں؟ مسئلہ یہ پوچھتی ہے، ہاتھ جوڑ کر کے میں ان بچیوں کے اس مسئلے کو تمہاری خدمت میں رکھ رہا ہوں، قوم کے ذمہ داروں۔ بچیوں نے مسئلہ یہ پوچھا کہ مفتی صاحب یہ بتاؤ کہ ایک طرف تو ہمارے والد خودکشی کر سکتے ہیں، ہمیں اس کا ڈر اور اندیشہ ہے کہیں مایوس ہو کر پریشان ہو کر ہمارے والد سوسائڈ نہ کر لیں، آتم ہتیا نہ کر لیں، اس کا بڑا نقصان ہے، اس لیے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، سارا خرچے کا دار و مدار والد صاحب کی محنت اور کمائی پر ہے، اگر انہوں نے خودکشی کر لی تو پورا گھر کا نظام برباد ہو جائے گا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائی بہن یتیم ہو جائیں گے، ہمارے گھر میں کوئی کھانا کمانے کے قابل نہیں ہے۔ ایک طرف ہماری شادیوں کا مسئلہ ہے، کیا ایسی حالت میں بڑے نقصان سے بچنے کے لیے فقہ کا ضابطہ بھی ہے، یختار احون الشرعین، جب دو نقصان جمع ہو جائیں ان میں سے چھوٹے نقصان کو اختیار کیا جاتا ہے، کیا ایسی حالت میں ہمارے لیے خودکشی کرنا جائز ہے؟ بچیاں سوال کر رہی ہے، کیا ایسی حالت میں ہمارے لیے خودکشی کرنا جائز ہے؟ جہیز کو جائز قرار دینے والوں، جہیز کے نام پر اپنی تعمیریں کرنے والوں، کیا ان بچوں کو قیامت کے دن تم سے سوال نہیں کریں گے ہمارا کیا قصور؟ ہم تو دیندار تھی، عالم دین کا علم ہم نے حاصل کیا تھا، پاک دامن بھی تھی، خوبصورت بھی تھی، لیکن ہماری خوبصورتی کام نہیں آئی، ہمارا دین کام نہیں آیا، محض ہماری غریبی کی وجہ سے آج ہمیں خودکشی کرنے پر مجبور ہونا پڑ رہا۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، میری قوم خدا کے واسطے اس جھولی میں ڈال دو کہ انشاءاللہ کچھ بھی کوئی کہے، پاگل کہے، ہم انشاءاللہ دینداری کی بنیاد پر، جیسے وقت کے بادشاہ امیر المؤمنین نے تقوی و طہارت کی بنیاد پر ایک غریب بیٹی کو اپنے گھر اس کا رشتہ کیا، خود مانگ کر کے، خود جھولی اوٹ کے چھوڑی مانگی، انشاءاللہ دین کی بنیاد پر ہم بھی اس طرح رشتہ کریں گے نہیں کریں گے بھائی؟ ارے ہاتھ اٹھا لو، اللہ دیکھ رہا ہے، ہاتھ مت اٹھاؤ، اپنے دل سے کو اللہ دیکھ رہا ہے، کرامت کاتبین لکھ رہے ہیں، علماء کا مجمع ہے، ہاتھ نیت کرو، انشاءاللہ اس جہیز کی لعنت کو ہم ختم کریں گے اور انشاءاللہ سنت شریعت کے مطابق شادیاں کریں گے اور جہیز کے بنا جہیز کے شادیاں کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے تو اب جس کے دل میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب بہت ہی مؤثر انداز میں اپنا بیان رکھ رہے تھے، اور جو ایک پیغام انہوں نے ہم کو اور آپ تمام کو دیا ہے، بڑے دلدوز اور دل خراش واقعے کو سنا کر امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر ہم سب عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی تلقین کریں گے۔ ہمارے درمیان ایک موقر عالم دین، نوجوان مفتی حضرت مولانا مفتی محمد زہیر صاحب، استاذ تفسیر و فقہ مدرسہ معدن علوم جمراوٹ تشریف فرما ہے۔ میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنے تاثرات پیش کریں۔